بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام صاف بات کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم شہر کے ایک اہم مسئلے کی جانب آپ کی توجہ دلائیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ ویسے تو شہر میں اتنے مسائل ہیں، بلکہ مسائل کا انبار ہے پورا، اور یقیناً ہم جو زیادہ دیرینہ مسئلے ہیں ان پہ ہم باری باری بات بھی کریں گے۔ آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے پارکنگ فیس کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ شہر میں جگہ جگہ پارکنگ لاٹ بنا دی گئی ہیں۔ کوئی شاپنگ سینٹر، کوئی ادارہ، کوئی تفریحی پارک ایسا نہیں ہے کہ جہاں گاڑیوں پر پارکنگ کی فیس نہ ہو۔ یہ واحد ایسا کام ہے جو بغیر کسی انویسٹمنٹ کے لوگ پارکنگ فیس سے یومیہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ ان میں سرکاری ادارے بھی ہیں، اور باقاعدہ جو پارکنگ مافیا ہے وہ ایک بہت بڑی مافیا کے طور پہ کام کر رہی ہے اور یومیہ کروڑوں روپے وصول کر رہی ہے۔ ناظرین، آپ خود بھی اس بات کے گواہ ہیں، بلکہ خود بھی اس بات کا شکار ہوتے ہوں گے کہ جہاں بھی آپ کہیں جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ گاڑی پارک کرتے ہیں، ابھی گاڑی آپ نے پارک بھی نہیں کی ہوتی کہ ایک دم سے جو ہے وہ آپ کی طرف لپکتا ہے جو پارکنگ فیس لینے والا ہے، اور فوراً آ کے جو ہے وہ پرچی آپ کو کاٹ کے دیتا ہے۔ تو اس میں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جعلی پرچی ہوتی ہے، اور یہ پارکنگ مافیا کی جو پوری سپورٹ ہے وہ سرکاری اداروں کے اہلکار، اعلیٰ حکام کر رہے ہیں۔ یہ سب مل کے جو ہیں یومیہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، جس میں ٹریفک پولیس کا سب سے بڑا اور اہم کردار ہے۔ اس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پارکنگ جس طرح ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شہر میں بے ہنگم پارکنگ ہے، بے ہنگم ٹریفک ہے۔ ٹریفک کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے ساری توجہ جو ہوتی ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ گاڑیوں کی پارکنگ سے پیسے کمائے جائیں، اور جہاں ذرا سی بھی کوئی اس طرح کی پارکنگ ہو کہ جہاں انہیں فیس ملنے کا، پیسے ملنے کی کوئی توقع نہ ہو، وہاں سے گاڑی فوراً اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر وہ بیچارہ گاڑی والا جب آتا ہے تو اس کی گاڑی غائب ہوتی ہے، اور اسے پھر پیدل یا کسی اور طریقے سے جو ہے دور جانا پڑتا ہے جہاں وہ گاڑی اٹھا کر لے گئے کسی بھی تھانے میں یا جو بھی ان کی ٹریفک پولیس کی چوکی ہوتی ہے، اور وہاں جا کے ایک جانب تو وہ چالان بھرتے ہیں جو ٹریفک پولیس کا ہوتا ہے، اور دوسری جانب وہ کہتے ہیں جی گاڑی جو اٹھا کے لفٹر لایا ہے اس کے پیسے الگ دیے جائیں۔ بے پناہ اس حوالے سے شکایت ہے۔ گزشتہ دنوں کے ایم سی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں نئے ایڈمنسٹریٹر کی تقرری ہوئی۔ ڈاکٹر سیف الرحمان نے بحیثیت کے ایم سی ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تو پہلی فرصت میں اس بات کے احکامات دیے کہ شہر میں جو خاص طور پہ جو کے ایم سی غیر قانونی پارکنگ کے ایم سی کے لوگ کر رہے ہیں، جنہوں نے ٹھیکے نیلام نہیں کیے بلکہ کے ایم سی کے ملازمین جو ہیں وہ ٹھیکے لیے ہوئے اور پارکنگ چلا رہے ہیں، تو ڈاکٹر سیف الرحمان نے آتے ہی احکامات دیے کہ کے ایم سی جتنی جگہ بھی جہاں بھی کے ایم سی کے لوگ پارکنگ چلا رہے ہیں وہاں پارکنگ فیس انہوں نے فوراً ختم کی، اور وہ پارکنگ کے ٹھیکے جو کے ایم سی کے ملازمین نے لیے ہوئے اور خود چلا رہے ہیں وہ انہوں نے اس پہ آ کے پابندی لگائی۔ بلکہ خود ایڈمنسٹریٹر کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف شہر میں پارکنگ کے جو بعض مقامات ہیں وہاں وہ چلا رہے ہیں پارکنگ کے ایم سی کے لوگ، بلکہ جو مختلف شہر میں پارک ہیں اور جو ایسی جگہیں ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹھیکے جو لیے ہوئے وہ کے ایم سی کے ملازمین نے لیے ہوئے اور وہ خود وہ ٹھیکے چلا رہے ہیں۔ تو ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا یہ بات، یہ احکامات ڈاکٹر سیف الرحمان کے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان احکامات کو ایک ہفتے سے زیادہ ظاہر ہو گیا، 1.5 ہفتے سے زیادہ، شہر میں پارکنگ کا وہی عالم ہے، کوئی کمی نہیں آئی، ہر جگہ اسی طرح پارکنگ فیس لی جا رہی ہے، اور کے ایم سی کے جو اہلکار ہیں وہ جو کے ایم سی کی جیکٹ بھی پہنے ہوئے جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ان کی ٹی شرٹ پہ اور جیکٹ پہ کے ایم سی، وہ باقاعدہ جو ہے فیسیں وصول کر رہے ہیں، اور جبکہ ایڈمنسٹریٹر کا یہ کہنا ہے کہ جو کے ایم سی کے ملازمین جو ہے وہ اپنے طور پر فیسیں وصول کر رہے ہیں، اور بعض جگہ ٹھیکے جو ہے وہ آکشن نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک کہ تمام ٹھیکے شفاف ان کی نیلامی نہیں ہو جاتی جب تک اس پر پابندی عائد کر دی جائے فیس لینے پر، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہمیں نظر نہیں آیا۔
البتہ ہم نے جب اس حوالے سے جو کے ایم سی کے ڈائریکٹر چارٹ پارکنگ ہے قمر ایوب صاحب، ہم نے ان سے اس حوالے سے سوالات کیے، تو ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر چارٹ پارکنگ قمر ایوب صاحب۔ تو قمر ایوب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ اچھا دیکھیں، یہ چارٹ پارکنگ کے حوالے سے یہ بڑا اچھا فیصلہ جو نئے ایڈمنسٹریٹر آئے ڈاکٹر سیف الرحمان انہوں نے کیا ہے، لیکن اس فیصلے کو کیے ہوئے بھی میرا خیال ہے کہ 4-5 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت جو شہر میں جو پارکنگ کی صورتحال ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور پارکنگ جو ہے وہ کے ایم سی کی وہ جو ٹی شرٹ پہنے یا جیکٹ پہنے جو اہلکار ہیں وہ ہر تمام تر پورے شہر میں جو ہے وہ پارکنگ فیس لے رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی پابندی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ چونکہ آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے ڈائریکٹر چارٹ پارکنگ کی، تو آپ اس کو کیسے ابھی تک روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ لوگ تو بیچارے جو ہے وہ فیسیں دے رہے ہیں اور یہ لے رہے ہیں آپ کے لوگ۔ صابر بھائی، ایک اس میں کنفیوژن ہے، آپ اس کو جو معاملات ہیں ذرا درست کر لیجئے گا۔ اس میں ایسا تھا کہ جو پارکنگ سائٹس کے ایم سی کی آپشن نہیں ہوئی تھی ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہاں پہ اسٹاف نہیں رہے گا، نہ ریکوریز ہوں گی، لیکن دیگر جو پارکنگ سائٹس ہیں کے ایم سی کی جو آپشنز ہیں آپشن ہوئی ہوئی ہیں، وہ تمام کے اوپر جو ہے وہ بدستور اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اگلے جب تک آپشنز نہیں ہوتے اس وقت تک کے لیے انہوں نے پابندی لگا دی تھی کے ایم سی کی تمام ان سائٹس پہ جو آپشن نہیں تھی۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں، بالکل یہ پورا شہر جو ہے کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور ڈی ایم سیز بھی اپنے طور پہ پارکنگ کر رہی ہیں۔ وہ ڈی ایم سیز کی بھی پارکنگ ایریاز جو ہیں ان میں بھی جب کوئی پرابلم آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں صرف کے ایم سی کا نام آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کے ایم سی اس کی ذمہ دار ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ڈی ایم سیز، آپ کے کنٹونمنٹ بورڈ اور ساتھ میں ڈی ایچ اے، ان تمام جگہوں پہ باقاعدہ یہ محکمے موجود ہیں اور جو چارج کر رہے ہیں پارکنگ کو۔ تو اس لیے اس کو کلیئر کر دیجیے گا کہ ہماری 28 سائٹیں جو ہیں وہ آکشن سائٹیں ہیں جن کے اوپر بدستور کام جاری ہے، اور اس کے علاوہ جو 6 سائٹیں تھیں وہ ہم نے بند کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی شکایات ہمارے پاس موصول ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ لوگ ذاتی طور پہ کسی بھی شیلٹر کو لے کر کے اور وہاں کھڑے ہو کے پارکنگ فی لیتے تھے کے ایم سی کے نام پہ، ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپریشنز کر رہے ہیں۔ آج بھی اس وقت بھی میں روڈوں کے اوپر ہی ہوں اور جو شکایات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا جو ویژن ہے، ڈاکٹر صاحب جو چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے شہر کے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریلیف بھی ملے گا اور آپ کو نظر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں قمر ایوب صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو بڑا علاقہ ہے طارق روڈ کا ہے، کمرشل ایریا ہے۔ اب اگر دیکھیں یہ کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ کون سی جگہ جو ہے وہ ٹھیکہ نہیں ہے یا کے ایم سی چلا رہی ہے یا کون چلا رہا ہے؟ لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے اب طارق روڈ کی میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف آپ کو، اور بہت سارے علاقے ہیں شہر کے اندر۔ اب وہاں جو لوگ وہ جو پارکنگ فیس لے رہے ہیں انہوں نے کے ایم سی کی باقاعدہ لکھا ہوا ہے، جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہنا ہوا، اور کے ایم سی کی پرچی دے رہے ہیں وہ۔ اب صابر بھائی یہ وہی ایریا ہے جہاں پہ کانٹریکٹ ہوا ہے، اور ہم نے یہ پابند کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ بغیر یونیفارم کے لوگوں سے پیسے مانگے جائیں اور 20 روپے کی جگہ 30 روپے کی جگہ 50 روپے یا 100 روپے لیے جائیں، تو یہ تمام چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم نے یہ پابندی رکھی ہے کہ اب سب لوگ یونیفارم میں ہوں گے تاکہ ہمیں پہچان ہو کہ یہ آدمی کانٹریکٹر کا ہے، اور جو آپ کے ایم سی کی کیب دیکھ رہے ہیں ان کی جیکٹس کے اوپر کانٹریکٹر لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کی پرچی پہ کانٹریکٹر لکھا ہوتا ہے۔ تو ایسی یہی تو کنفیوژن ہے کہ تمام شاید پارکنگ سائٹس بند کر دی گئی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ میڈیا کے اوپر یہ بیان جاری کیا ہے کہ جو سرکاری آپشنز کیے گئے تھے ان کی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ فیسز لی جائیں گی ٹل دا آکشن ٹائم، اور اس کے بعد جب نئے آکشن ہو رہے ہیں ہمارے انشاءاللہ جنوری میں ہم دوبارہ آکشن پہ جا رہے ہیں، تو اس کے اندر دوبارہ سے پھر جتنی بھی سائٹیں ہماری ہوں گی جو آپشن ہوئی ہوئی ہیں جو نہیں، اب جیسے اب یہ طارق روڈ کا علاقہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ٹھیکیدار چلا رہا ہے یا کے ایم سی چلا رہی ہے؟ سر یہ آپشن سائٹ ہے، آپشن ہے تو پھر کراچی میں اگر آپشن ہے تو اس پہ دیکھیں، ایک تو ٹھیکیدار کا کوئی مینشن نہیں ہے، کے ایم سی کے لوگ پارکنگ فیس لے رہے ہیں اور وہ یعنی 40-50 روپے سے کم لیتے ہی نہیں ہیں۔ سر دے آر ناٹ ایمپلائیز آف دی کے ایم سی، یہ تمام کانٹریکٹر کے لوگ ہیں
اور مجھے جب یہ کمپلینٹس ملی ہیں میں نے ان کے اوپر جو ہے وہ نوٹسز بھی جاری کیے ان کو. آپ جس وقت چاہیں میرے آفس سے وہ نوٹسز کی کاپی میں آپ کو فراہم کر دوں گا. اس کے نہیں، میں علاوہ تو ہم صرف ایک مثال دے رہا ہوں قمر ایوب صاحب، صرف طارق روڈ کی. اب طارق روڈ پہ جو پارکنگ فیس لی جا رہی ہے وہ کون لے رہا ہے؟ ٹھیکیدار لے رہا ہے، کے ایم سی لے رہی ہے. ٹھیکیدار جبکہ لے رہے ہیں وہ جو کانٹریکٹر لے رہے لینے والے ہیں وہ تو کے ایم سی کے وہ پہنے ہوئے ہیں، تو اور ٹھیکیدار کا کوئی مینشن نہیں ہے اس میں. سر میں آپ کی اس نشاندہی پہ ذاتی طور پہ خود میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کل میں پابند کر دوں گا وہاں پر کہ کانٹریکٹرز کا لکھا ہوا جو جیکٹس ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام وہاں پر لوگ پہنیں گے. کے ایم سی کی کیپ کا ایشو تھا کہ کے ایم سی نظر آئے تو وہ کے ایم سی کی کیپ لگی ہوئی تھی، لیکن جیکٹس کے اوپر ان کے کانٹریکٹر ہونا لازمی ہے. یہ ہمارے اس میں کانٹریکٹ میں باقاعدہ موجود ہے. تو اچھا، اس کے اوپر امپلیمنٹ کراؤں گا انشاءاللہ. یہ ذرا سا ایک بتا دیں قمر ایوب صاحب کہ جو آپ نے سائٹیں یعنی جو ایڈمنسٹریٹر صاحب نے آتے ہی جو پابندی لگائی ہے تو وہ کون سے ایسے موٹے موٹے نام ذرا بتا دیں علاقوں کے کہ جہاں پر آپ نے پارکنگ فیس جو آپ نے کہا ہے کہ ابھی نہیں لی جائے گی جب تک کہ وہاں آکشن نہ ہو جائے. تو ذرا دو سر چار ایسے بڑے علاقوں کے نام بتا دیجیے گا. سر یہ حسن اسکوائر سے آپ شروع کریں تو سیوک سینٹر ہے، حسن اسکوائر ہے، آگے جائیں تو نیپا ہے، اور نیپا کے بعد جو ہے وہ 2-3 ہاسپٹلز ہیں آپ کے سفاری کے بالکل سامنے، جہاں میں نے کل بھی آپریشن کیا ہے، سیوک سینٹر بھی آپریشن کیا ہے. اور وہاں پہ جو لوگ جب ہم نے ہمارے اسٹاف کو وہاں سے وڈرا کر لیا گیا تو ہمیں یہ شکایات ملی کہ لوگ وہاں پر جا کر کے اور کے ایم سی کے نام پہ لوگوں سے چارج پارکنگ وصول کر رہے تھے. تو 5 لوگ بھی ہم نے کل گرفتار کروائے ہیں. ڈیلی بیسس کے اوپر ہم ریڈز کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی یہ شکایات آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ 6 کی 6 سائٹیں، اس میں ایک کلفٹن کی سائٹ بھی ہے، وہ بھی ہم نے فری کر دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ ساری سائٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھجوا دوں گا. میرا کوئی اسٹاف کسی بھی کراچی کے ایریا میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اچھا، ڈاکٹر مثلاً قمر انسٹرکشن کے ایوب صاحب، بعد ہی کام کریں. مثلاً یہ دیکھیں حیدری مارکیٹ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے یہ حیدری مارکیٹ کا. یہاں بھی ظاہر ہے پارکنگ فی وصول. اب یہ نہیں پتا کہ یہ ٹھیکیدار کی ہے یا کے ایم سی کی ہے. اسی طرح صدر کا علاقہ ہے. اچھا، پھر یہ یونی پلازا جو ہے اپنا یہ جو آئی آئی چندری گڑھ روڈ کے ساتھ جو آپ کو پتا یونی پلازا بہت زیادہ کمچ وہاں پر موٹر سائیکلیں ہیں، پوری پارکنگ کا تو وہاں پر ایسا یعنی نظام خراب ہے کہ وہ پورا ٹریفک جام رہتا ہے. اسی طرح کا تو یہ جو 2-3 بڑے علاقے ہیں کم از کم، مطلب حیدری ہے، صدر کا ہے، اور آئی آئی چندری گڑھ پہ جو یونی پلازا ہے یہ کس کے پاس ہے؟ سر یہ حیدری جو ہے وہ کے ایم سی کے پاس ہے، لیکن یہ کانٹریکٹ ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو کینسل کرنے کی کوشش کی تو وہ کانٹریکٹر جو تھا وہ چلا گیا ہے کورٹ میں، اور کورٹ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ابھی جب تک یہ جنوری 30 تک جب تک اس کا کانٹریکٹ ہے اس کو کینسل نہ کیا جائے. تو وہ کورٹ میٹر ہونے کی وجہ سے وہ اسٹل اپنی جگہ پہ ہے. باقی جگہوں کا جو آپ نے ذکر فرمایا ہے وہ تمام وہ جگہیں ہیں جو کے ایم سی کی نہیں ہے، وہ ڈی ایم سی ساؤتھ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو جگہیں کے ایم سی کی ہیں ان کی پراپر لسٹ میں آپ کو فراہم کر دوں گا، اور اس کے بعد اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو میں مکمل طور پہ ذمہ دار ہوں اس کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شکایت ملے گی نہیں. چلیں، بہت آپ کا شکریہ قمر ایوب صاحب. یقیناً ہمارا آپ سے بات کرنے کا یہی مقصد تھا کہ کم از کم لوگوں میں جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو، اور جس طرح لوگوں سے جو ہے وہ پیسے لیے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کی فیس تو میرا خیال ہے 20 روپے ہے، لیکن یہاں 50 سے کم 100 سے کم جو ہے وہ لوگ لیتے نہیں ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو چلیں، آپ ہمیں وہ لسٹ بھی دیجیے گا، ہم وہ بھی اپنے اسکرین پر وہ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جو آپ بتانا چاہتے ہیں، جو آگاہی دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، ایک صحیح معلومات ملے. سر میں ایک اور آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے اس اقدام کو جو انہوں نے کراچی کے لوگوں کے لیے اٹھایا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کریں، اور اس کے اوپر ہمیں بھی آپ جو کمپلین ہوا کریں اگر آپ تک پہنچتی ہیں تو آپ ہمیں بھی دیں، تاکہ ہم کم از کم اس ویژن کو برقرار رکھتے ہوئے اور بہتر کام کر سکیں، ڈپارٹمنٹ اور بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو ضرور اچھا، اس کو فری آپ نے ابھی کہا طارق روڈ کے بارے میں، آپ نے کہا کہ وہ کانٹریکٹر اس کا جو ٹھیکہ آکشن ہوا اس کے پاس ہے، وہ کر جی رہا ہے. جی 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 مطلب بالکل ایسے. یہ اس زمرے میں نہیں آتا پابندی کے؟ نہیں یہ اس میں نہیں آتے. جو آپشن سائٹس ہیں وہ نہیں آتی ہیں. ان آپشن سائٹ جو کے ایم سی خود چلا رہی تھی ان تمام کو بند کر دیا گیا. تو وہ تو حیدری والی تو کے ایم سی خود چلا رہی تھی نا؟ نہیں وہ بھی ٹھیکیدار چلا رہے ہیں نا. اچھا، وہ بھی ٹھیکیدار چلا رہا ہے، وہ کورٹ میں گیا ہوا ہے، اس پہ اسٹے لیا ہوا ہے اس نے.
اس کی وجہ سے پرابلم ہے، ورنہ تو ہم کے ایم سی ایک کا بند آپ کر نے دیتے۔ کہاں کہاں بند کیا جہاں کے ایم سی خود چلا رہی تھی؟ میں وہ تمام لسٹ آپ کو فراہم کر دوں گا۔ نہیں، میں موٹے اس موٹے وقت دو چار چونکہ علاقوں کے نام اگر موٹے موٹے بتا دیں۔ سر یہ سیوک سینٹر ہے، حسن اسکوائر ہے، ٹھیک ہے، نیپا چورنگی ہے، اس کے علاوہ یہ ہمارے سفاری کے بالکل سامنے ایریا ہے، وہاں پہ پارکنگ ہو رہی تھی، وہ بھی ہم نے بند کرا دی۔ 6 پوائنٹ بن رہے ہیں، ایک کلفٹن کا ہے، تو اچھا، کلفٹن میں کرسٹل کوٹ ایک جگہ ہے، وہاں پہ بھی ہم نے بند کرا دیا ہے اس کو، اور وہاں پہ بھی فری کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے جو پارکنگ کے لیے وہاں پر گاڑیاں لے کے آتے ہیں کھڑی کرتے ہیں، وہ فری ہے۔ چلیں بہت آپ کا شکریہ قمر ایوب صاحب، آپ کا تھنک ٹی وی سے بہت بات شکریہ، کرنے کا بہت شکریہ بہت مہربانی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی، تھینک تھینک یو، یو، السلام اللہ علیکم۔ حافظ، السلام علیکم۔ تو ناظرین آپ نے ڈائریکٹر چارٹ پارکنگ کے ایم سی قمر ایوب صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ یہ ان کی گفتگو اپنی جگہ، لیکن جو شہر میں بے ہنگم پارکنگ ہے اور جس طرح ٹریفک جام ہوتا ہے، اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ٹریفک کو کنٹرول کرے، ٹریفک کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ دے، وہ صرف وہاں سے گاڑیاں اٹھانے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بزی رکھتی ہے کہ جہاں ان کو پیسے نہیں ملتے، اور جہاں اور جو پوری جو پارکنگ مافیا ہے، چاہے وہ کے ایم سی کے تحت پارکنگ ہو، ڈی ایم سی کے تحت پارکنگ ہو، پھر کنٹونمنٹ بورڈ وہ بھی اس شہر میں پارکنگ وصول کرتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک وہ جو ہے نا ان کی کروڑوں روپے کی ان کی بھی یومیہ آمدنی ہے، وہاں بھی اسی طرح کے ان کے کہتے ہیں کہ جی ہم کنٹونمنٹ بورڈ کے اہلکار ہیں، وہ پرچیاں دیتے ہیں، اور جو فیس مقرر کی ہے کے ایم سی نے، ڈی ایم سی نے، یا کنٹونمنٹ بورڈ نے، یا کسی بھی ادارے نے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ پارکنگ کی مد میں جو ہے فیس میں وصول کرتے ہیں، اور لوگ شہری جو اتنے پریشان ہیں کہ انہیں دن میں 10 جگہ کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے پارکنگ ظاہر ہے گاڑی کھڑی کرنی ہوتی ہے، تو اگر وہ 10 جگہ دن میں کہیں جاتے ہیں تو ان کو 10 مقامات پر جو ہے وہی پارکنگ دینی پڑتی ہے۔ اس طرح ان کا کوئی 1500 روپیہ 1500 روپے تو صرف پارکنگ فیس میں نکل جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو ہے جس طرح کی مہنگائی کی صورتحال ہے، اور جس طرح پیٹرول مہنگا ہوا ہے، اب تو لوگوں نے گاڑیاں بھی جو ہے وہ بہت کم استعمال کرنی شروع کر دی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش لوگ کر رہے ہیں کہ گاڑی کم چلائیں یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس پارکنگ مافیا نے جس طرح شہریوں کو ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، وہ یقیناً جو ہے وہ جو کے ایم سی کے حکام ہیں، ڈی ایم سیز کے حکام ہیں، جو کنٹونمنٹ بورڈ کے حکام ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے اس کا نوٹس لیں، اور کم از کم سیف الرحمان جو نئے ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور لیکن بات وہی ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کو ریلیف کیا ملتا ہے۔ اور اب جو ٹھیکے آکشن ہوں گے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ من پسند لوگوں کو ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارکنگ کے ٹھیکے کس طرح دیے جاتے ہیں، اور اس میں جیسے خود ڈاکٹر سیف الرحمان کا کہنا ہے کہ کے ایم سی کے ملازمین نے، اعلیٰ افسران نے اپنے لوگوں کو ٹھیکے دلوائے ہوئے، تو یہ ساری چیزوں کا کس طرح خاتمہ ہوگا، یہ یقیناً جیسے ہی اس طرح کی صورتحال جب ہم دیکھیں گے، جب ٹھیکے نیلام ہوں گے، اور ان کی اگر دیکھتے ہیں کہ وہ شفاف نیلامی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس شہر میں جو ایک پارکنگ مافیا سے کس طرح نجات دلائی جائے، اور لوگ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے یومیہ کروڑوں روپے صرف پارکنگ فیس سے کما رہے ہیں، اس سے شہریوں کو کیسے نجات دلے گی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اس سے قبل کہ میں آج کی اس نشست سے آپ سے اجازت لوں، ایک بار پھر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے تھنک ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔